پتہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تو اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا تھا ایٹ دی ہائیسٹ لیول کہ ہمارے تمام پارلیمنٹرینز ہیں نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے، وہ کے پی چلے جائیں گے اور وہاں رہیں گے اور وہاں سے وہ موو نہیں کریں گے، کسی قسم کے احتجاج میں بھی وہ حصہ نہیں لیں گے۔ تو اس لیے لیڈرشپ کی جو ایبسنس تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ لیڈرشپ موجود نہیں تھی یا وہ آنا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اس لیے تھی کہ ان کو اجازت نہیں تھی آنے کے لیے، بیکاز وی نیو کہ اگر وہ پبلک میں آئیں گے تو وہ پھر ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ کائنڈ مہربانی سر، پہلے تو یہ بتائیں کہ بڑے دنوں سے انتظار تھا اس ڈیڈ لائن کا، ڈیٹ کا، جو آج فائنلی آئی تھنک خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے باہر آ کے بتایا 24 نومبر کی کال۔ ایک تو پہلے تو یہ ایک تنقید ہو رہی تھی کہ شاید کیا خان صاحب کی اپنی خواہش تھی یا پولیٹیکل پارٹی باقی بھی جو ہے اس پہ ایک پیج پر موجود ہے جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ٹائم اور چاہیے ان کو پریپریشن کے لیے، کیونکہ پچھلے کچھ جو احتجاج رہے اس میں بڑے مسائل کا سامنا کیا پی ٹی آئی نے؟ جی ہاں، تھینک یو ثنا آپ کا۔ مسائل تو تھے اور مسائل اب بھی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ کل بھی لوگ گئے ہیں، آپ کو پتہ، ملاقات کرنے کے لیے کل تو ان کو لے ہائی گئے تھے کورٹ کی ساتھ۔ اسپیسیفک انسٹرکشنز کے بعد وہ گئے ہیں ملاقات کے لیے، اور ان کو لٹرلی دے ور ڈریگڈ آؤٹ آف دیئر کارز اینڈ ٹیکن ٹو دا پولیس چوکی، اور وہاں وہ رکھ کے کچھ دیر کے بعد ان کو آزاد کیا گیا۔ سو بیسک موٹیو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جی خان صاحب کی اپنی پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ ملاقات نہیں کرانے دی جانی، اور وہ جس کی وجہ سے ایک کمیونیکیشن میں ایک گیپ جو ہے وہ بہت موجود رہتا ہے۔ وہ لوگ جو ملتے ہیں ان میں ان کی فیملی ہے، بیگم صاحبہ اور سسٹرز ہیں، اور وکلاء بھی چیدہ وہ بھی چنتے ہیں، وہ سب وکلاء کی کو ملنے کی اجازت وہاں بھی نہیں دی جا رہی۔ سو ایک گیپ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں پھر کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی رہتی ہے یا کوئی کسی قسم کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے۔ اب اگر انہوں نے کال یہ دے دی ہے 24 کی، تو لازمی بات ہے کہ پارٹی کو تیاری کرنی پڑے گی اور اس کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور وہ ہوگا۔ لیکن سر، ایک مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ پچھلی چند مرتبہ کے جو احتجاج تھے اس میں تھوڑا سا ایک تو سکیٹرڈ ہو گئے تھے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آیا تھا، ان کو ڈائریکشن وغیرہ نہیں تھی، سڑکوں پر تھے، اسلام آباد تک پہنچے تھے، لیکن جو لیڈ کرنے کی پوزیشن تھی وہ وہاں پر آپ کے جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ موجود نہیں تھی، اور یہ ایک ناراضی کا پہلو ان کے دل میں ہمیشہ رہا، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی رہی۔ تو اس مرتبہ کیا اس کے لیے کچھ کیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو لاسٹ مہینہ تھا، آپ کو پتہ ہے جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تو اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا تھا ایٹ دی ہائیسٹ لیول کہ ہمارے تمام پارلیمنٹرینز ہیں نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے، وہ کے پی چلے جائیں گے اور وہاں رہیں گے اور وہاں سے وہ موو نہیں کریں گے، کسی قسم کے احتجاج میں بھی وہ حصہ نہیں لیں گے۔ تو اس لیے لیڈرشپ کی جو ایبسنس تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ لیڈرشپ موجود نہیں تھی یا وہ آنا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اس لیے تھی کہ ان کو اجازت نہیں تھی آنے کے لیے، بیکاز وی نیو کہ اگر وہ پبلک میں آئیں گے تو وہ پھر ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ وہ اینی ویز ان کے نہ آنے کے باوجود بھی جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کروائی۔ اب جو ہے آئی ہوپ کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس قسم کی جو لیڈرشپ موجود ہو لیڈ کرنے کے لیے، تاکہ جو عوام کا ایک ریزرویشن رہی ہے، بڑی جائز ان کا مطالبہ رہا ہے، وہ موجود ہو ان کو لیڈ کرنے کے لیے اور وہ ان کو آگے لے کے چلیں۔ اب چونکہ ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جس طرح گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تک ہمارے تمام مطالبات، ایک تو یہ کہ وہ مطالبات ہیں کہ جو خان صاحب نے رکھے ہیں، اگر وہ بھی آپ ڈسکس کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ مطالبات مانے نہیں جائیں گے تب تک ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ تو اب سر، یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ دھرنا دیں گے یا علامتی احتجاج ہوگا؟ کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ اس وقت تک تو ہمیں صرف یہ پتہ ہے، اب اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے گا۔ نہیں لازمی کیا بات ہے ہے، ساری جو ہے ہماری سینئر لیڈرشپ وہ اکٹھی ہوگی، اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے گا۔ ابھی تو صرف یہ کہا گیا ہے جی کہ لوگ 24 کو ڈی چوک پہنچیں۔ اب وہ کیسے پہنچنا ہے وہ سب کچھ ہم لوگ اس کو کریں گے۔ 4 جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی۔ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی منسوخی ہے، اس کے بعد جمہوریت اور آئین کی بحالی ہے تیسری جو ہے وہ ہے کہ مینڈیٹ جو ہے ہمارا چوری کیا گیا اس کی واپسی ہے، اور تمام بے گناہ سیاسی قیدی جو ہیں ان کی رہائی ہے۔ یہ 4 مطالبات رکھے گئے ہیں۔ نہیں، لیکن سر معذرت کے ساتھ اگر آپ سوچیں تو 26ویں ترمیم کو کیسے حکومت واپس کرے گی؟ مطلب اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد ایک ترمیم انہوں نے منظور کی ہے، اس کے بعد آپ کہیں کہ اگر آپ احتجاج کریں گے واپس کر لیں گے، آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا؟ جی، احتجاج سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد انہوں نے یہ سب کروائی ہے، تو اوبیسلی ان کی خواہش تو نہیں ہوگی۔ لیکن جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ، اور یا بلکہ پولیٹیکل پارٹیز، وی ایکسپیکٹ کہ اور بھی پارٹیز ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوں گی، جب وہ احتجاج میں جاتی ہیں تو پھر
بہت کچھ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جس طریقے سے منظور کرائی گئی ہے اور اس کے جو اہداف تھے, جس طریقے سے آپ نے عدلیہ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ورچولی ڈسمینٹل کر دیا اور ریاست کو وابلی کر دیا, اس وقت کھوکھلا کر دیے, تو یہ تو واپس ہونی چاہیے. اس کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا, انصاف نہیں مل سکتا. آگے اس ملک میں انصاف نہیں تھا, اب تو بالکل مفقود ہو جائے گا. اچھا, لیکن اب جس طرح میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اب جس طرح پہلے ایک بڑا لمبا چوڑا دھرنا 2014 میں پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا, سب کو یاد ہے, ایسا کچھ سینیریو بن رہا ہے کہ آپ دھرنا فل ٹائم یہاں پر دیں اور کارکنان بھی یہاں پر ہوں, یا صرف مطلب کن کن آپشنز کے اوپر غور ہو رہا ہے, اگر یہ ہم ڈسکس کر سکیں؟ سنا میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں کنجیکچر کروں. جی بالکل آپشنز موجود ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نہیں تو 2 دن میں میکسیمم جو ہے ہماری کمپلیٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ شاید ہم اس کے کچھ عناصر جو ہیں ان کو چھپائیں تاکہ حکومت جو ہے وہ ہر چیز جو ہے ان کی نالج میں نہ آئے. ہم کوئی تھوڑی بہت چاہیں گے کہ اس کو وی کیپ اٹ سیکرٹ, تاکہ اچھا, وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو بھی اسی لیے سیکرٹ میں رکھا گیا ہے کہ کم از کم کمیٹی کے لوگ باہر نظر آئیں. وہ اس لیے کہ جی اگر اس کمیٹی کو ہم اناؤنس کر دیں تو سب سے پہلے ان کو نہیں, خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے ویسے آج. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی اس وقت ہونے جا رہی ہے, پتہ نہیں وہ کس دن ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے سر, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی سپیڈ سے وہ چل رہا ہے, تو اس کے فیصلے کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ویسے؟ جو ایکسپیکٹیشن ہماری پچھلے فیصلوں کے مطابق تھی, یعنی کہ فیصلے تو ہو چکے ہوتے ہیں جی, باقی جو لیکن ہائی کورٹ سے کئی فیصلوں کو اڑا بھی دیا گیا جو ان کے خلاف آئے تھے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو جونیئر کورٹس ہیں ساری جو ہیں, وہاں تو وہی فیصلے ہو رہے ہیں جو پہلے پری میڈیٹیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے کنوکٹ کرنا ہے تاکہ خان صاحب کو جیل میں ہی رکھنے کی ایک اور وجہ جو ہے وہ تلاش کی جا سکے. باقی چاروں میں تو وہ آلریڈی بیل کے اوپر ہیں, یا ان کو کوش کر دیا گیا یا بیل کے اوپر ہیں. تو اس کے بعد ان کو 2 توشہ خانہ 2 میں اور 190 ملین جو پاؤنڈ کیس ہے اس میں انہوں نے ان کو اریسٹ کیا ہوا. تو مجھے جو ان کی انٹینشنز کی بیسس کے اوپر جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان کی حتی الوسع کوشش ہوگی کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں, اور اس کے لیے کنوکشن جو ہے وہ لازمی ہے, وہ کرنا چاہیں گے. نہیں تو پھر گنڈا پور صاحب نے آپ کے خیال میں کیوں کہا, جب بشرا بی بی صاحبہ اپنے مطلب کیس پہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر اگر ان کو ضمانت ملی, تو انہوں نے کیوں کہا کہ ان کی رہائی میں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ وہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے جی. بات میں انہوں نے, میری ذاتی طور پہ ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میری وجہ سے کچھ بھی ہوا ہے. انہوں نے بالکل ڈینائی کیا اس کو. اچھا, دوسرا یہ بتائے گا کہ ابھی اس وقت یہ جو پورا احتجاج کا پروسیس ہے, اس کو بظاہر ایز اے ٹیم لیڈر کون لے کے چل رہا ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آگے ہے, لیکن جو وکلا کا پورا ایک گروپ تھا وہ تھوڑا سا اس میں بیک فوٹ پر نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے پوری کیمپین کو؟ دیکھیے, جو احتجاج کی جو کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کو لیڈ ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کرتی ہے, اور میری ذاتی جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی لیڈ کرے گی. لیکن وکلا جو ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بڑا کی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. ٹھیک یا غلط کی تمیز جو ہے کانسٹیٹیوشنلی وہ ہمیں وہی گائیڈ کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ لیڈ میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی. اچھا, لاسٹ کویسچن صرف یہ فرمائیے گا کہ اس مرتبہ پنجاب کے اوپر کچھ برڈن شیئر کیا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں پچھلے کئی احتجاجوں میں خیبر پختونخوا واز دا پوائنٹ آف فوکس, زیادہ تر اسٹرینتھ وہیں سے آتی تھی, کارکنان وہیں سے آتے تھے, اور اوبویسلی وہ تھوڑا ایزی بھی تھا, باقی شہروں میں رکاوٹیں اور مسائل کا سامنا آپ لوگ کرتے تھے. اس مرتبہ پنجاب کے لیے کوئی اسپیشل پلان بنانے کی کوشش کی جائے, دوسرا وہاں سے کارکنوں کو نکالنے کے لیے کیا ایفرٹس کریں, کیونکہ جو لیڈرشپ ہے پنجاب میں وہ اتنی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا کہنا, کیونکہ وہ لوگ جو لیڈرشپ میں وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں, بہت سے گرفتار بھی ہیں, بہت زیادہ, بلکہ جو ہمارے ورکرز اور ایکٹیوسٹ ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ گرفتار ہیں, اور جو فسطائیت کا عالم پنجاب میں ہے وہ شاید پاکستان کے کسی اور حصے میں نہیں ہے. اسلام آباد اور پنجاب میں خاص کر بہت زیادہ فسطائیت کا عالم ہے. ہم اسپیشل ارینجمنٹ کریں گے, اسپیشل موٹیویشن ہے ہماری, ایک موٹیویشنل کیمپین جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے, اور وہ ہماری جو گراس روٹس لیڈرشپ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پنجاب بہت بڑی تعداد میں نکلے گا. جب بھی یہ موومنٹ ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے, اور جو بھی خان صاحب کی فائنل انسٹرکشنز ہمیں آئیں گی اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بڑی تعداد میں سامنے آئے گا. تو بشرا بی بی صاحبہ اس احتجاج میں کہیں نظر آئیں گی یا ان کو مدعو نہیں کیا جائے گا؟ نان پولیٹیکل رول میں ہیں جی, ان کا بھی اور بہنوں کا بھی نان پولیٹیکل رول ہے. وہ لازمی بات ہے کہ ان کی ہمدردیاں احتجاج کے ساتھ ہوں گی. اگر وہ کوئی رول پلے کرنا چاہیں ان دا سینس کہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا, منع نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ آنا چاہیں ان کا جو رول ہے وہ ایک نان پولیٹیکل رول ہوگا.